NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے, اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر, کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے, اور اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں. تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا, اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا. سوال کے لیے کراچی کا ٹرانسپورٹ ایک وقت وینٹیلیٹر پر ہے, لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر کی رکشا موٹر سائیکل کے حوالے کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہے, NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے, مقام پیسے اس میں نہیں دیتا, منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے. فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا. کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کتنے کیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس میں کا جو مسئلہ ہے اس کو اور دوسرا اسی کے ساتھ ملتا سوال یہ ہے جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی, اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے, کوئی بریک اپ دے یا کوئی خاموشی اختیار کر رہی ہے؟ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی, کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے, ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں, اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے. اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے, وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے. اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر. تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ, ان کو ہمیں خوشی ہوگی. شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے. میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار, ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر. دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا. ریلیف تو دیکھیں, ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے. جس طریقے سے کورونا آیا, کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں, لاک ڈاؤنز ہوئے, لوگوں کا روزگار چھن گیا, تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا, اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا, اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا. تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر, جیسے کہا گورنر صاحب نے, اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے, اس سے پہلے ہی کریں گے. سر جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیل میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سے میں جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا, کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں, 8,000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے, اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے, ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ.
سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا؟ قبضہ زمین آپ کی، قبضہ آپ نے کروایا اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں. اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے، حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے. اس کے باوجود شہری تو ہیں، پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں، تو ان کی معاونت کرنے کے لیے اور پی سی آئی سی جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے، وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے، وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے، پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سر یہ مجھے بتا دیں کے سی آر کہاں چل رہی تھی، آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی. یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے، برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہونی، یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی. میں جوان تھا جب میں کے سی آر کی کہانی سنتا تھا، تو باتیں ضرور ہو رہی تھی. کہاں بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے، اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر پہلی بات تو آپ نے میں کیا بولوں، آپ نے جو سوال کیا ہے سر، آپ نے ٹرین کی بات کی. ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے کوئی 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا. سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا، سرکولر وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے. چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے، اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا. وہ تو چل گئی ہے. کے سی آر کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں. 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. بڈز مانگ لی گئی تھی، اشتہار نکال دیے گئے تھے اور بڈز آ بھی رہی ہیں. 25 تاریخ کو وہ بڈز کھل بھی جائیں گی. سر اس میں 460 نہیں تھے، اس کے اندر 135 ارب روپے جو ہے، اور وہ ہم نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ 135 ارب روپے کی جو ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ اس فنڈ کو مینیج کر رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں، اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا، تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کرنے ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمور کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ تھا. ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے. اس بچی کو فوری طور سے کراچی لایا گیا.
सिंध हुकूमत उसको कराची लाई, जिसके लिए मैंने पहले भी उनका मशकूर और शुक्रिया अदा किया। और फौरी कार्रवाई जो पुलिस ने कार्रवाई की वो बेहतरीन कार्रवाइयों में से कार्रवाई थी। मैंने एसएसपी को और जो वहाँ का एएसआई जिसने अपनी बेटी वहाँ पर लेकर गया, ये कहने में आसान शायद लगता हो, लेकिन अगर किसी की बेटी मांगी जाए कि ज़रा देना डाकुओं को देकर आने हैं हमें, ताकि वहाँ से एक गरीब की बच्ची को हम छुड़ा लें, ये किसी का दिल नहीं मानेगा इस काम के लिए। मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी बेटी एएसआई को ले जाने दी कि इसको ले जाओ और दूसरे की बच्ची को छुड़ा लो। उस बेटी को सलाम करता हूँ जिसने ये काम किया, बहादुर बेटी ने। तो लिहाजा हमें जो इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड, जो काम सिंध पुलिस ने किया है, एएसआई ने जो जिस तरह अपनी फैमिली को दाव पर लगाकर उस बच्ची को छुड़ाया है, वो काबिल सताइश है। उन्हें मैंने सर्टिफिकेट भी दिए हैं, वज़ीर आज़म ने उन्हें खुद फ़ोन करके शाबाशी दी, और उसके लिए हम सिफारिश कर रहे हैं कि उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो आने वाले वक्त हैं उसमें उस एएसआई को दिया जाए। इस तरह के घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए जिस बिल की बात हो रही है, वो बिल इस वक्त असद कंफर्म कर सकते हैं कि वो इस वक्त डिस्कशन में है। अपोजिशन के साथ भी बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स की हमारी जो मिनिस्टर हैं शिरीन मज़ारी, वो उसे फाइनल शक्ल दे रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो बच्चों के रेप केसेस हैं उसको सज़ाए मौत से कम कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वज़ीर आज़म खुद इस चीज़ को बहुत सख्ती से देख रहे हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के वाक़यात जिन ममालिक में सज़ाए मौत है वहाँ पर भी इस तरह के एक आध वाक़यात होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जिस तवातुर के साथ ये बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, या इनका रुझान नज़र आ रहा है, या शायद ये पहले भी होते हों, हमारे मीडिया की वजह से, उनकी मदद की वजह से ये हाईलाइट अब होना शुरू हो गए हैं, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की नज़र है, जिसके ऊपर इमरान खान की नज़र है। कौन से वज़ीर आज़म ने किसी एएसआई को कॉल करके शाबाश दी होगी, आज तक मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने उस एएसआई की न सिर्फ हिम्मत बढ़ाई बल्कि सिंध पुलिस की भी हिम्मत में इजाफा किया कि जिन्होंने जब अच्छा काम करेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी, जब बुरा काम करेंगे तो उसके भी रिपरकशन उनको सहने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।